غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا پرجوش استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ناظرین، جب احساس کے شعلے پھول بنتے ہیں تو شاعری وجود میں آتی ہے۔ غزل اسی شاعری کی سب سے خوبصورت اور معتبر صنف سخن ہے۔ داستان حسن و عشق کا یہ حسین فرق جلتی پگھلتی شمع اور گیلے ایندھن کی طرح سلگتی زندگی بن گیا ہے۔ یہی غزل اردو شاعری کی آبرو بھی ہے اور زندگی کا اعتبار بھی۔ غزل چمنزاروں سے آنے والے اس معطر جھونکے کی طرح ہے جو پھولوں کی خوشبو اڑا لاتا ہے، اور تڑپتی سسکتی زندگی کے بخشے ہوئے زخموں کی مہک بھی۔ انہی معطر فضاؤں میں جب شاعر اپنے دل کی دھڑکنوں کو عوام کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر کے غزل کے پھولوں کی برسات کرتا ہے تو مقبولیت کے گلزار مہکنے لگتے ہیں۔ دوستو، بزم غزل کی پرکیف فضاؤں سے ہم آواز دیتے ہیں اس بین الاقوامی غزل گو شاعر کو جس کے آنے کی خبر سے ہی سارا گھر مہکنے لگتا ہے۔ جب اس کی غزل کے پھول مہکیں گے تو بزم غزل کا چمنزار مہک اٹھے گا، یہ نظریں مہکیں گی، یہ دل مہکے گا، یہ فضائیں مہکیں گی اور خود زندگی مہکنے لگے گی۔ آپ ہیں محترم عالی جناب ڈاکٹر نواز دیوبند۔ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک،
نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، اور چپ کے میری غزلوں کو نواز، چپ کے میری غزلوں کو نواز، دشمنوں نے گنگنایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک۔ نواز بھائی، بزم غزل کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی اجازت سے ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے۔ آپ کی شعری شہرت کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کے قید اور بند سے آزاد ہے۔ ہمارے ہندوستان کے سننے والے بھی اور پڑھنے والے بھی، اور غیر ممالک میں اردو جاننے اور پڑھنے والے بھی آپ کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو مشاعروں کے حوالے سے آپ نے غیر ممالک میں کہاں کہاں کا دورہ کیا ہے، کہاں کہاں مشاعرے پڑھے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ اردو کی سرحدیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، الحمدللہ، اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ ہندوستان کی یہ زبان آج دنیا کے بڑے حصے میں بولی جاتی ہے، اور مشاعروں کا اور اردو کانفرنسز کا انعقاد جو ہے وہ ہندوستان پاکستان ہی نہیں بلکہ 7 سمندر پار تک ہو رہا ہے۔ تو تقریباً دنیا کے 19 ممالک میں مجھے ہندوستان کی ادبی نمائندگی کرنے کا مطلب ہے کہ الحمدللہ شرف حاصل ہوا۔ ظاہر ہے کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اور ابھی پچھلے دنوں میں ماسکو گیا تھا، تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ ہندوستانی اور پاکستانی حضرات نے مشاعرے کا انعقاد کیا اور ہندوستانی ایمبیسی کے تعاون سے کیا۔ تو اس اعتبار سے اردو کی سرحدیں جو ہیں وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں، اور مشاعرے کا بھی پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نواز صاحب، یہاں ایک سوال اور اردو کے حوالے سے کہ آج جو اردو کے معاصر زبانیں ہیں، جیسے انگریزی ہے اور دوسری زبان ہے، فرانسیسی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، اس میں جو دنیا کے علوم و فنون ہیں جن سے وہ زبانیں بھی پہچانی جاتی ہیں اور ان کا علم بھی ترقی کرتا جاتا ہے، کیا آج اردو جس حالت میں ہے وہ عالمی زبانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سکت بعید طور پر کہ ان میں وہ علوم و فنون کی کتابیں موجود ہیں، تبازات لکھی ہوئی موجود ہو یا ان کا ترجمہ کیا گیا ہو، تو کیا اردو آج اس حالت میں ہے کہ ان زبانوں کے مقابلے پہ کھڑی ہو سکے؟ دیکھیں، اردو زبان کا مسئلہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، مسئلہ سب سے پیچیدہ ہے رسم الخط کا۔ زبان تو بڑی حد تک زندہ ہے، اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اردو سننے اور بولنے والوں کی تعداد تو روز بروز بڑھ رہی ہے، الحمدللہ، لیکن اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، اور خصوصیت سے ہمارے ملک میں یہ صورتحال زیادہ تشویشناک ہے۔ حالانکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہم جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اردو کے اخبارات، روزنامے اور 15 روزہ اخبارات، ماہنامے، اس طرح کے بہت سارے میگزین شروع ہو رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو ہندوستان اور پاکستان سے زیادہ مقبول دوسرے ممالک میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں شاید کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اپنی زبان کو دوسری ہم عصر زبانوں کے برابر میں لا کر نہیں کھڑا کر رہے ہیں، تو اس میں کوتاہی ہماری اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 47 کے بعد اچانک یہ ہوا کہ اردو کے بہت سارے اخبارات، بہت ساری میگزینیں اور وہ کتابیں جو اس میں شائع ہوتی تھیں دفعتاً دکانوں پہ سے، ریلوے بک اسٹالوں پہ سے غائب ہونی شروع ہو گئیں۔
اب آپ اس صورت حال میں کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ لوگ اسے تعصب کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن یہ بٹ نیچرل ہے۔ تعصب ہر اس آدمی کے ساتھ برتا جاتا ہے جو اپنے آپ سے بے نیاز ہو، جو اپنی زبان اپنی تہذیب سے بے نیاز ہو۔ اس کی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اسکول اور کالجوں سے اردو رخصت کر دی، تو زیادہ ذمہ داری ہماری ہے۔ پہلے یہ سلسلہ دراز تھا، حالانکہ یہ زبان ہندو اور مسلمانوں کی کوئی الگ الگ زبان ہے، بلکہ مشترکہ زبان ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اس زبان کا بڑا فروغ تھا، بڑی شہرت تھی، اور آج بھی جو بڑے بوڑھے ہیں وہاں اردو ہی جانتے ہیں۔ سب سے بڑی کمی ہوئی کہ آج ہماری نئی جنریشن جو ہے 100% دوسری زبانیں تو جانتی ہے لیکن اردو زبان نہیں جانتی۔ تو میرا خیال سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زبان کا فروغ ہو یا آزاد ہندوستان میں اس کو وہی حیثیت حاصل ہو جو 1947 سے پہلے تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے کوئی تحریک، کوئی مشن اور کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ بے شک۔ نواز بھائی، یہاں ایک سوال آپ سے بھی، جس طرح اردو شاعروں کی پرورش کر رہی ہے، کیا اس کے احسان شناسی کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اردو شعراء بھی اردو کے فروغ میں اس طرح حصہ لیتے جیسا اردو ان کے فروغ میں حصہ لے رہی ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں کلیہ تو کوئی ہے نہیں کہ سارے لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنی اپنی سطح سے بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ اردو غزل کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے جن کی روزی بھی وابستہ ہے، وہ جو خدمت انہیں انجام اردو کے لیے دینا چاہیے شاید وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ تو اس میں اہل قلم حضرات کی اور شعراء کی، ادیبوں کی، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ نواز بھائی، چونکہ آپ اردو کے غزل کے شاعر کی حیثیت سے معروف ہیں، آپ سے خوبصورت غزل کی درخواست۔ چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ عنایت۔ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، کیا کہنے؟ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، چاند دریچے میں اترا ہے یا تم بیٹھے ہو، چاند دریچے میں اترا ہے یا تم بیٹھے ہو، یا تم بیٹھے ہو، اکثر دیکھنے والوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے، اکثر دیکھنے والوں کو یہ دھوکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے۔ اور دوستو ایک شعر عرض کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے۔ شعر کا ہے کہ چہروں کے کیا سانسوں کے بھی عکس ابھرتے ہیں، چہروں کے کیا سانسوں کے بھی عکس ابھرتے ہیں، عکس ابھرتے ہیں، سانس اگر لوں تو آئینہ دھندلا ہوتا ہے، سانس اگر لوں تو آئینہ دھندلا ہوتا ہے، رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، کچھ رشتے اپنے ہو کر انجانے ہوتے ہیں، کچھ رشتے اپنے ہو کر انجانے ہوتے ہیں، انجانے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے ایک انجانا رشتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے ایک انجانا رشتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے ایک انجانا رشتہ ہوتا ہے، رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، کہ بھوکے ننگے ہی
رشتوں کو پانی دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ننگے ہی رشتوں کو پانی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پیسے والوں کا تو سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، کیا کہنا ہے، پیسے والوں کا تو سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، پیسے والوں کا تو سب کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، میں نے ایک ورب کو ناؤن بنایا ہے، ارشاد فرمائیں، ایک فعل کو اسم بنایا، شعر ملاحظہ فرمایا کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، کہ رہنے کو تو برسوں سے ہم شہر میں رہتے ہیں، رہنے کو تو برسوں سے ہم شہر میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، لیکن اپنے گاؤں میں رہنا ہوتا ہے، لیکن اپنے گاؤں میں رہنا ہوتا ہے، لیکن اپنے گاؤں میں رہنا ہوتا ہے، رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بیٹے اس کو بوڑھاپے کا تانا دیتے ہیں، بیٹے اس کو بوڑھاپے کا تانا دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کے غم میں بوڑھا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جو اپنے بیٹوں کے غم میں بوڑھا ہوتا ہے۔ اور دوستو یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، عنایت، کہ رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے، کہ دن بھر کی کرتوتوں کا جب چٹھا لکھتا ہوں، دن بھر کی کرتوتوں کا جب چٹھا لکھتا ہوں، جب چٹھا لکھتا ہوں، رات کو اکثر مجھ سے میرا جھگڑا ہوتا ہے، بہت اچھا، رات کو اکثر مجھ سے میرا جھگڑا ہوتا ہے، رو لینے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، بارش ہو جائے تو موسم اچھا ہوتا ہے۔ نواز بھائی، آپ کی شاعری کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ بہت آسان زبان میں بہت گہری باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اس ہنر کو حاصل کرنے میں آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے مشفقوں کی اور مہربانوں کی جو تربیت کا حصہ رہا ہے، ذرا سا اس طرح ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہرحال دیکھیں، کوئی ویل پلانڈ تو ہے نہیں یہ بات، کوئی دانستہ اور کسی منصوبہ بند طریقے پہ تو نہیں، لیکن شاید موجودہ زمانے میں روز جو ثقیل اور مشکل الفاظ ہیں وہ روز مر رہے ہیں، جی، تو زبان وہی زندہ ہے جو عوام الناس میں رائج ہے۔ عام آدمی کے دکھ درد کو بیان کرنا اور اسی کی زبان میں بیان کرنا غزل کو زندہ رکھنے کے لیے بھی بہت مناسب اور بہتر ہے۔ بہرحال چونکہ میں جس دیار سے میری وابستگی ہے تو وہاں چونکہ اردو کا ایک بہت عمدہ ماحول، اور پھر یہاں ہمارے ہاں مقامی ماہانہ نشستیں ہوتی تھی، تو ہم تو ایک سامع کی حیثیت سے جاتے تھے سننے کے لیے۔ میرے بڑے بھائی میرے استاد بھی ہیں، عمر دراز عمر، تو ان کے ساتھ ہم نشستوں میں جاتے تھے، شعر سننے جاتے تھے، اور رفتہ رفتہ سنتے سنتے کچھ کہنے کا بھی ذوق پیدا ہو گیا، اور اچانک کچھ کہنے لگے۔ وہ کسی کا مصرع ہے نا کہ اسٹیشن پہ رہتے رہتے لوگ کلی ہو جاتے ہیں، جی، تو کب میں شاعر بنا اس کا تو مجھے زیادہ ایسا نہیں، لیکن شاید میں 8th کلاس میں پڑھتا تھا جب ابتدائی کچھ شعر میں نے کہے۔ میں عام لوگوں میں رہتا ہوں، ایک عام انسان ہوں، میرا لب و لہجہ، میری زبان، میری شاعری اسی کی عکاسی ہے۔ بہت بہت شکریہ نواز بھائی۔ یہاں آپ نے جس اپنے قصبے کا ذکر کیا ہے، یہ قصبہ حضرات علماء کرام کی کوششوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ میں یہاں یہ سوال آپ سے رک کے کرنا چاہوں گا کہ شعراء کرام میں، اپنے معاصرین میں اور اپنے سینئر اساتذہ کرام میں اور حضرات علماء کرام میں کن کن شخصیتوں کا آپ نے اثر قبول کیا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو
غیر دانستہ طور پر بھی جس بستی جس دیار میں ہم رہتے ہیں انہی کے در و دیوار کے سائے سے گزرنا ہوتا ہے، تو ان کی ساری برکات ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں سے در آتی ہیں، اور چونکہ اردو مدارس سے ہی زندہ ہے جی تو یہ بھی ایک ہمیں امتیاز حاصل ہے اہل دیوبند کو کہ چونکہ یہاں اردو کا بہت رواج ہے۔ مجھے اقبال کی تو فکر بہت عزیز ہے، اچھا، میر کی زبان بہت عزیز ہے، غالب کی جو فکری گہرائی اور گیرائی ہے اس کا بھی میں دلدادہ ہوں، لیکن میرے آئیڈیل جو ہیں وہ نذیر ہیں، نذیر اکبر آبادی، عوامی شاعر۔ جی ہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ نذیر نے جو زندگی جی ہے اس کو شاعری بنایا ہے، اور جو شاعری کی ہے اسے زندگی بنایا ہے، تو نذیر کے ہاں یہ تضاد نہیں ملتا، تو اس لیے میرے یہاں مطلب ان تینوں حضرات کے مجموعے کا نام نذیر اکبر آبادی ہے۔ بہت اچھا۔ یہاں آپ پسند فرمائیں تو اپنے ناظرین کے لیے کچھ اشعار کی درخواست آپ سے ایک بار پھر کریں۔ میں چند شعر ایک غزل اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جھوٹ کو سچ اگر نہ سمجھا جائے، کیا کہنا ہے؟ جھوٹ کو سچ اگر نہ سمجھا جائے، خواب کو معتبر نہ سمجھا جائے، کیا کہنا؟ خواب کو معتبر نہ سمجھا واہ واہ، جائے، واہ واہ۔ خاندانی شرافتوں کو کیا میاں، کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ خاندانی شرافتوں کو میاں بزدلی خوف ڈر نہ سمجھا جائے، کیا کہنا ہے؟ خاندانی شرافتوں کو میاں بزدلی خوف ڈر نہ سمجھا جائے، وہ جو آنگن کے بیچ اٹھتی ہیں، وہ جو آنگن کے بیچ اٹھتی ہیں، ان دیواروں کو گھر نہ سمجھا جائے، کیا کہنا ہے؟ جس کی جڑ چھوڑ دے زمیں اپنی، آہا، جس کی جڑ چھوڑ دے زمیں اپنی، اس شجر کو شجر نہ سمجھا کیا جائے۔ کہنا ہے؟ یہ بھی شعر عرض کرتا ہوں کہ اس شجر کو شجر نہ سمجھا جائے کہ جذبہ عشق ہے عطا اس کی، جذبہ عشق ہے عطا اس کی، بے شک، عشق کو درد سر نہ سمجھا واہ جائے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے؟ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ عشق کو درد سر نہ سمجھا جائے کہ آہ کا رابطہ خدا سے ہے، آہا، آہ کا رابطہ آہ کا رابطہ خدا خدا سے ہے، آہ کو بے اثر نہ سمجھا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آہ کو بے اثر نہ سمجھا جائے، روز جگنو فریب دیتے ہیں، آہا، روز جگنو روز فریب جگنو دیتے ہیں۔ فریب دیتے ہیں، روشنی کو سحر نہ سمجھا کیا جائے۔ کہنا ہے؟ اور یہ دو مصرے بطور خاص کہ حرف سے ہی تو لفظ بنتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ حرف سے ہی تو لفظ بنتے ہیں، حرف کو مختصر نہ سمجھا جائے، بے شک، دوستی لاکھ کیجئے لیکن سانپ کو بے ضرر نہ سمجھا جائے۔ الحمدللہ۔ نواز بھائی، ایک سوال اردو تہذیب کے پس منظر اور اس کے حوالے سے، یہ جو مغربی تہذیب کا اثر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہماری زندگیوں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ جو آپ قصباتی زندگی جینے والے لوگ ہیں، ہم اور آپ جیسے، تو ان کی سوشل لائف پہ اس کے کیا ایفیکٹ آ رہے ہیں؟ میرا تو ماننا یہ ہے کہ زندگی تو قصبات میں ہی ہے، بے شک، یہاں ابھی تہذیب بھی زندہ ہے، اخلاق بھی زندہ ہے، بڑوں کا احترام بھی زندہ ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی زندہ ہے۔ مجھے آپ کے کہنے سے واقعہ یاد آیا کہ ابھی پچھلے دنوں جب ہم یو ایس اے گئے تھے تو جن صاحب کے ہاں ہمارا قیام تھا وہ ایلیگیرین ہیں، تو جب ہم مشاعرے میں جانے لگے تو وہ اپنی تقریباً 14 سال کی بچی کو مشاعرے میں جانے کے لیے دونوں میاں بیوی تقریباً 2:30 بجے سے رضامند کر رہے تھے اور وہ رات تک راضی نہیں ہو سکی۔ تو ہمارے یہاں جو قصباتی ماحول ہے اس میں آج بھی اردو، مشاعرہ، تہذیب، اخلاق، ادب، احترام یہ بڑی حد تک زندہ ہے۔ زندہ ہے، اللہ۔ بڑے شہر جو ہیں ان کو ویسٹرن کلچر نے بہت حد تک اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ کیا کہنے نواز بھائی، اس سے پہلے کہ میں ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ مبارکباد قبول فرمائیے۔ ابھی جو تعلیم کے میدان میں آپ کی کاوشیں ہیں اس پہ ایوارڈ دیا گیا ہے آپ کو، اور ایک بات یہ جاننا چاہوں گا، کیا اردو اکیڈمیز کو بھی یہ توفیق ہوئی ہے کہ آپ جیسی شخصیت کو کسی ایوارڈ سے سرفراز کریں؟ دیکھیے، بہرحال سرکاری اعزازات جو ہوتے ہیں وہ آج کل ایک مینجمنٹ ہے، بے شک، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ متعدد ایوارڈ ملے، کیفی اعظمی ایوارڈ ملا، فراق ایوارڈ ملا، ماشاءاللہ، پھر ماشاءاللہ 2000 میں مجھے ملینیم ایوارڈ ملا، جی، اور ابھی مجھے روٹری انٹرنیشنل نے غزل شیری ایوارڈ جی۔ دیا، تو اللہ کا بڑا احسان اللہ کا ہے بڑا جی، تو میں انہی کو بڑے اعزازات جی، سمجھتا بے ہوں۔ شک، بے شک۔
نواز بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے بہت قیمتی حصہ وقت ہمارے لیے صرف فرمایا۔ ناظرین کی طرف سے بھی اور بزم غزل کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا بہرحال ہوں۔ آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا اور بزم غزل کا میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ۔ اچھا نواز بھائی، آداب۔ آداب۔ مطلع عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے، خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے، خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے، بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، جب اولاد نالائق ہو جاتی ہے، جب اولاد نالائق ہو جاتی ہے، اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے، اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے، سچائی کو اپنانا آسان نہیں، سچائی کو اپنانا آسان نہیں، دنیا بھر سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے، دنیا بھر سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے، بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، بے جا شہرت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے جا شہرت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، بھیڑ میں خود کو تنہا کرنا پڑتا ہے، بھیڑ میں خود کو تنہا کرنا پڑتا ہے، پہلے شہر میں آگ لگائی جاتی ہے، پہلے شہر میں آگ لگائی جاتی ہے، پھر پانی کو مہنگا کرنا پڑتا ہے، پھر پانی کو مہنگا کرنا پڑتا ہے، جب سارے کے سارے ہی بے پردہ ہوں، جب سارے کے سارے ہی بے پردہ ہوں، ایسے میں خود پردہ کرنا پڑتا ہے، ایسے میں خود پردہ کرنا پڑتا ہے، ہنس کر اپنے چہرے کی ہر سلوٹ پر، ہنس کر اپنے چہرے کی ہر سلوٹ پر، شیشے کو شرمندہ کرنا پڑتا ہے، شیشے کو شرمندہ کرنا پڑتا ہے، خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے، بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اور نئے مہمان شاعر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔